اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار رات دن کے آنے جانے میں، بدلنے میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقلوں والوں کے لیے۔ الباب جمع کا لفظ ہے تو اس کا معنی کریں گے عقلوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات دن کے آنے جانے میں عقلوں والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عقلوں والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعوداً بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے، یتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں کی پیدائش میں اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں ربنا ہمارے رب ما خلقت ھذا باطلا نہیں تو نے پیدا کیا اس کو فضول، تو نے اس کو فضول پیدا نہیں کیا، یعنی فضول پیدا نہیں کیا، اور کہتے ہیں سبحانک تو پاک ہے، اور کہتے ہیں فقنا پس بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ رو رہے تھے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی، پھر آپ روتے رہے حتیٰ کہ آپ کی جو گود تھی وہ بھی گیلی تر ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے جو جسم جو جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ بھی تر ہو گئی۔ تو کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ آپ نے فرمایا آج مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے، اگر اس بندے کے لیے بڑی بربادی ہے، بڑی اس کے لیے تباہی ہے کہ جو بندہ اس آیت کو پڑھے اور بغیر سمجھے ہوئے اس کو گزر جائے، اس بندے کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہے۔ تو صحابی نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ آیتیں اتری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس بندے کے لیے بڑی بربادی اور بڑی تباہی ہے جو بندہ ان آیتوں کو پڑھے اور سمجھے بغیر گزر جائے۔ تو یہ دن اور رات کے آنے جانے میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، عقلوں والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ آسمانوں کی پیدائش میں کیسے پیدا کیا گیا، کیسے بنایا گیا، آسمانوں میں ستارے کتنے ہیں، ستاروں کا آپس میں درمیان فاصلہ کتنا ہے، اور سورج کب چڑھتا ہے، کب غروب ہوتا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، چاند سے کتنا دور ہے، آسمان سے یہ کتنا دور ہے۔ یہ بڑا لمبا موضوع ہے، علم فلکیات کا موضوع۔ اور زمین کی پھر پیدائش میں کہ زمین کے خزانے کہاں کہاں ہیں، کون کون سے ہیں، کس میں تانبا ہے، کسی میں لوہا ہے، کسی میں یہ سلور ہے، اور اسی طرح کسی میں رساس ہے، لوہا ہے، چاندی ہے، سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، پھر سمندروں کا علم، دریاؤں کا علم، نہروں کا علم، پھر آپس میں یہاں جو نباتات ہیں اس کا علم، ان ساری چیزوں میں، فصلوں میں اور درختوں میں، یہ سب چیزوں میں یہاں مکان بنتے ہیں، اس کا درجہ حرارت کبھی گرم ہوتا ہے، کبھی سرد ہوتا ہے، پہاڑوں میں، ان سب چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ آخر میں بندہ کہتا ہے یا اللہ اس کو تو نے فضول پیدا نہیں کیا ہے، تو پاک ہے، یا اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا اے ہمارے رب، ساتھ یہ بھی کہتا ہے بندہ، ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے ہمارے رب بے شک تو نے من تدخل النار جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں، فقد اخزیتہ پس تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ یہ رسوائی ہے۔ یہ جو رکوع ہے نا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر آخر تک یہ رکوع تہجد کے لیے اٹھتے تو پڑھتے، اس کے بعد وضو کرتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اے ہمارے رب جس کو تو نے داخل کر دیا آگ میں تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار، من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، یہ بندہ کہتا ہے۔ ساتھ کہتے ہیں بندے ربنا ہمارے رب اننا سمعنا بے شک ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اس سے مراد یہ ہے کوئی بندہ بھی جو دین کی دعوت دیتا ہے، ینادی وہ پکار رہا ہے، پکارتا ہے للایمان ایمان کے لیے، ان آمنوا بربکم کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے۔ وہ یہ کہتے ہیں ربنا ہمارے رب فاغفر لنا تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہم سے ہماری غلطیاں یا خطائیں، وتوفنا اور فوت کر ہمیں مع الابرار نیک لوگوں کے
ساتھ۔ ربنا ہمارے رب، و آتنا اور دے ہمیں، ما وعدتنا جو تو نے وعدہ کیا ہے، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے سے، ولا تخزنا اور نہ تو رسوا کر ہمیں یوم القیامہ قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو نہیں مخالفت کرتا وعدے کی۔ تو یہ بندہ ساری باتیں کرتا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ان کو مٹا دے، ہمیں فوت کر دے لوگوں کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے رسولوں کی زبان سے، ہمیں وہی عطا فرما، ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یا اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے گناہوں کی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو کبھی بھی وعدے کی خلاف نہیں کرتا، تو ہمیں بھی ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، کیونکہ تو نے خود کہا ہے میں نے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فاستجاب لہم تو دعا قبول کر لی، لہم ان کی، ربہم ان کے رب نے، انی لا اضیع بے شک میں نہیں ضائع کرتا، عمل عامل کسی عمل کرنے والے کا عمل، منکم تم میں سے، من ذکر مذکر ہو او انثی یا مؤنث ہو، بعضکم من بعض تم میں سے بعض لوگ، من بعض میں سے یعنی تم ایک دوسرے میں سے ہو، فالذین وہ لوگ ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا اور وہ نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے وہ نکال دیے گئے، اللہ کی راہ پر نکال دیے گئے، ان کو مارا گیا، ڈانٹا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام کو نکالا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہجرت کی اور وہ میرے رستے اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا اور ان کو تکلیف دی گئی، فی سبیلی میرے رستے میں، دین پر عمل کرنے کے لیے ان کو بڑی تکلیفیں دی گئیں، وَقَاتَلُوا اور انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا اور شہید کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ تو میں ضرور مٹا دوں گا ان سے سیئاتہم ان کی خطائیں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا جنات باغات میں، تجری من تحت الانہار چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، ثوابا من عند اللہ اللہ کے پاس سے ثواب ہے، واللہ اللہ تعالیٰ عندہ اس کے پاس حسن الثواب اچھا ثواب ہے، اچھا بدلہ ہے۔ لا یغرنک نہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیں، تقلب الذین کفروا ان لوگوں کا پھرنا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، آپ کو یہ چیز پریشان اور غم میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے کہ لوگ بڑی ان کے پاس ترقی ہے، مادی وسائل ہیں، ان کے پاس جہاز ہیں اور ان کے پاس میزائل ہیں اور کیا کچھ ان کے پاس ہے، یہ دنیا میں بڑی ترقی یافتہ قومیں ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، موبائل کی، سیٹلائٹ کی، سارے سسٹم کی، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس دور کے حساب سے بھی وہ جو کافر تھے وہ بڑے امیر تھے، ان کے پاس ہر چیز تھی، وہ بڑی جلدی سفر کرتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے متاع قلیل تھوڑا سا فائدہ ہے، یہ اس کی بڑی لمبی بندہ تفسیر کر سکتا ہے۔ ثم مأواہم جہنم پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد اور برا ٹھکانہ ہے، وبئس المہاد اور برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے جو ڈر گئے اپنے رب سے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا الانہار ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، نزلا من عند اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس سے مہمان نوازی ہے، وما عند اللہ اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار وہ بہت اچھا ہے نیک لوگوں کے لیے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی کچھ، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو یقیناً وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو اتارا گیا تمہاری طرف، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو اتارا گیا ان کی طرف، خاشعین للہ اللہ کے لیے جھکنے والے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جیسے یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام اور عیسائیوں میں سے نجاشی اور کچھ اور لوگ، یہودی قریباً 10 مسلمان ہوئے اور عیسائی کافی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لا یشترون بآیات اللہ وہ نہیں بیچتے اللہ کی آیات کو ساماناً قلیلہ تھوڑی قیمت میں، وہ اللہ کی آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، یعنی مسئلے غلط نہیں بتاتے وہ۔ اولئک لہم یہی لوگ ہیں ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور کافروں کے مقابلے میں کافروں سے بڑھ کر ڈٹے رہو، کافروں کے مقابلے میں کافروں سے بڑھ کر صبر کرو، ورابطوا اور مورچوں میں پہرا دو، واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اصبروا ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، وصابروا اور کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ورابطوا اور یعنی مورچوں میں ڈٹے رہو،
اسبرو کا معنی ہوتا ہے دین پر عام حالات میں ثابت قدم رہنا، اور وصابرو اور جب کفار کے مقابلے میں ہو تو ان سے بڑھ کر ڈٹے رہو، ورابطو اور مورچوں میں خوب پہرا دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کا پہرا دینا یا ایک رات کا پہرا دینا دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشکل وقت میں وضو کرنا اور مسجد کی طرف چل کر جانا، جب دل نہ کرے وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، انتظار میں رہنا، یہ بھی رباط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایمان والو، اصبروا دین پر صبر کرو، ڈٹے رہو، وصابروا اور کافروں کے مقابلے میں ڈٹے رہو، ورابطوا اور مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا صبر قدم رہو، وصابروا اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ورابطوا اور جہاد کے لیے تیار رہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صبر کرو یہ ہے نا، یعنی ثابت قدم رہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرنے میں اور اپنی شہوت اور لذت کو ترک کرنے میں اپنی جان کو مضبوط رکھو اور ثابت قدم رہو۔ اور آگے ہے صابرو، صابرو کا معنی ہوتا ہے مقابلہ، یعنی یہ باب فاعل یفاعل باب مفاعلہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں، کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو۔ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہوتی ہے کہ بندہ کافر کے مقابلے میں کھڑا ہو اور ڈٹا رہے۔ اور ورابطوا اور مورچے میں پیرا دیتے ہوئے ڈٹے رہو، جب مورچے پر بندہ پیرا دے رہا ہوتا ہے، ابھی بڑی مشکل ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ فرماتا ہے ورابطوا اور ڈٹے رہو۔ یہ بھی بڑے عزم کا اور حوصلے کا کام ہے، اسی لیے حدیث میں اس کے یہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد میں ایک دن پہرا دینا یا پڑاؤ ڈالنا یا مورچہ بند رہنا دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ حدیث میں یہ رباط کی، رابطوں کی، وہ یہ حدیث آئی ہے کہ بندہ بڑے مشکل حالات میں یعنی دل نہ کر رہا ہو اس وقت بندہ مکمل وضو کر کے پھر مسجد میں دور سے چل کر جانا، پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنے کو بھی، ان سب چیزوں کو بھی رباط اور مرابطہ کہا گیا ہے۔ لہٰذا بندے کو ڈٹنا بھی چاہیے دین کے معاملے میں اور مورچے میں، اور اسی طرح بندے کو نماز کے لیے مشکل وقت میں بھی وضو کرنا چاہیے جب دل نہ کر رہا ہو، اور بندہ دور ہے، اگر گھر سے مسجد سے دور ہے تو دور سے چل کر آئے، وضو کر کے آئے، پیدل چل کے آئے، اور اسی طرح ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں رہنا کہ کب دوسری نماز ہوگی، ذہن میں یہ خیال گھومتا رہے کہ اذان ہوگی، اگلی نماز ہوگی تو پھر نماز پڑھنے جاؤں گا، یہ بھی رباط ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور ساتھ ہی واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جائے، تاکہ تم اپنی مراد کو پا لو۔